پاکستان کی ثقافت کے بارے میں بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ پروفیسر احمد علی اور جناب ممتاز حسن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اور ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ثقافت کی تعریف جامع اور قطعی تو نہیں ہو سکتی، اس سلسلے میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی، اور پاکستان میں ثقافت کے مفہوم کی تلاش خاص طور پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم ایک بہت پرانی زمین ہیں اور بہت سی پرانی تہذیبیں اس علاقے میں جنم لے چکی ہیں اور پروان چڑھی ہیں، مگر ہم ایک نیا ملک ہیں۔ ملک کی عمر ابھی صرف 20 سال ہے، اس لیے ثقافت کا مفہوم سمجھنے کے لیے جہاں یہاں کی زمین کا تعلق ہے، یہاں کی تاریخ کا تعلق ہے، اس مختصر زندگی میں اب ہم پاکستانی ثقافت کا کیا کوئی روپ طے کر چکے ہیں؟ کوئی ایسا ذریعہ ہمارے پاس ہے کہ ہم پاکستانی ثقافت کے بارے میں کوئی بات قطعیت سے کہہ سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ اس پس منظر میں پاکستانیوں کا کیا حصہ ہے اور کیا مستقبل ہے پاکستانی ثقافت کا؟ تو اس گفتگو کا آغاز پروفیسر احمد علی صاحب سے درخواست کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور پاکستانی ثقافت کی تعریف جہاں تک ممکن ہو سکے فرما دیں۔ یہ لفظ ثقافت دراصل ایک نیا لفظ ہے۔ اب تک ہم ثقافت کے لیے تہذیب اور تمدن کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تہذیب اصل میں کہتے ہیں باطنی فکر کو، ایک قوم، ایک لوگوں کا جو باطنی فکر ہوتا ہے اس کا نام اصل میں تھا تہذیب، اور اس کا جو اظہار ہوتا تھا اس کو تمدن کہتے تھے۔ لیکن میرے خیال میں لفظ ثقافت بہت موزوں ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دراصل ہیں، یہ لفظ ہے عربی کا، سقف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں دراصل نیزے کی چھڑ تیار کرنا، بنانا۔ یعنی لوگ نیزہ لے کر آتے تھے، اس کو صاف کرتے تھے، پانی میں بھگوتے تھے، پھر آگ پر تپاتے تھے، اس کے بعد اور جب وہ بالکل درست ہو جاتا تھا، جب چھڑ اس کی تیار ہوتی تھی اور جب ہی وہ چھڑ کہلاتی تھی۔ یہ لفظ ہماری تہذیب و تمدن کے لیے یوں زیادہ موزوں ہے کہ جیسا ابھی ضیاء صاحب نے فرمایا، حالانکہ ہماری زمین بہت پرانی ہے، ہزارہا سال پرانی ہے، میں بہت سی تہذیبیں آئیں، پروان چڑھی جیسے ضیاء صاحب نے فرمایا، لیکن اب پچھلے 20 سال میں ایک نئی طرز زندگی کی وجود میں آئی اور ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ کوئی ملک بغیر کسی خاص تصور، بغیر کسی فکر کے قائم نہیں رہ سکتا، چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی فکر، نئے تفکرات اور نئے خیالات بھی آئے۔ اس لیے ثقافت کا لفظ استعمال کرنا ایک حد تک درست ہے، کیونکہ اب ہم کو اپنے فکر کو ایک نیا رخ بھی تو دینا پڑ رہا ہے۔ اب تک رہا یہ ہے کہ مسلمان جو کہ پاکستان کے اب باشندے ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، ترکی میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، عربستان میں بھی ہیں، اور ممالک میں مسلمان بستے ہیں، لیکن اس بر صغیر کے مسلمانوں کی تہذیب ذرا اوروں سے مختلف رہی ہے۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت میں سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ اصل میں ہمارے مذہب کا رہا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب محض مذہب نہیں، وہ ایک نظریہ حیات بھی تھا اور وہ ایک نظام حیات بھی تھا۔ اس وجہ سے اس کے اندر فکر کا عنصر بہت کافی شامل ہے، اور اس میں چونکہ لوگوں
کی درستی کا بھی پہلو ہے، اخلاقی، معاشرتی وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے یہ بہت اور ملکوں سے مختلف ہو یوں جاتی ہے ہماری ثقافت کہ وہاں پر اثرات مختلف تھے، یہاں اثرات مختلف ہیں۔ اب چونکہ بڑی حد تک ہم اسلام کے زیر کے اثر کی وجہ سے تمام مسلمان ایک ہیں، لیکن بر صغیر میں ہمارے حالات جغرافیائی، سیاسی، معاشی اوروں سے مختلف رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس بر صغیر کے مسلمانوں کی تہذیب اور ان کا تمدن، ان کی ثقافت جسے اب کہتے ہیں، وہ اوروں سے ذرا مختلف رہی۔ ہم انگریزوں کے زیر اثر صدیوں رہے، 2 صدی سے کم، 2 صدی سے کم، اور ہم نے حکومت کی 1000 سال سے 1000 سال سے اوپر، درست۔ لیکن اس پچھلی 2 صدیوں میں یعنی انگریزوں کا اثر سمجھیے شروع ہو جاتا ہے جبکہ شاہ عالم، جی ہاں، نہیں اس سے پہلے شاہ عالم کی جب ٹریٹی ہوئی انگریزوں سے 1775 میں، جب سے جس کے تحت انہوں نے اردو وغیرہ، اردو کی دیکھ بھال انہوں نے انگریزوں کو سونپ دی، اور بہت سی چیزیں اپنی یعنی تمدنی اور تہذیبی چیزیں انگریزوں کو سونپ دی تھی، تو اس وجہ سے 200 سال کے قریب ہو گئے۔ ان 200 سال میں، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ اثر ہونا شروع ہو گیا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو فکر تھا اس کا رخ بدلا۔ چنانچہ ایک زمانہ آیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی فتویٰ دیا کہ انگریزی پڑھنا تمہارے لیے اچھا ہے، یہ 18ویں صدی کے بعد۔ اور اس کے بعد 1800 جب سے شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد انگریزوں نے ہماری جو کچھ بھی تعلیم، ہمارے فکر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، نئے ادارے قائم کیے، فورٹ ولیم کالج، اس میں انہوں نے نئی کتابیں لکھوانی شروع کی اور اپنا اثر اس طرح سے قائم کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب 1857 کا سانحہ پیش آیا، اس کے بعد کچھ عرصے تک تو مسلمان اتنے اس سے متاثر ہوئے تھے کہ کچھ کر نہ سکے، لیکن کروٹ لیتے ہیں اور سر سید، اگر انگریز نہ ہوتے تو سر سید کی تحریک نہ ہوتی، سر سید کی تحریک نہ ہوتی، مولانا حالی کی مسدس نہ لکھی جاتی، مولانا حالی اور سر سید نہ ہوتے تو سر محمد اقبال نے جو کچھ بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا وہ نہ پیش کر سکتے۔ تو یہ تمام حالات سیاسی، معاشی اور جغرافیائی اتنے متاثر، لوگوں کو انہوں نے اتنا متاثر کیا کہ ہماری تہذیب و ہمارا تمدن اور اسلامی ممالک سے مختلف ہوا۔ سن 1947 میں بہرنو انہی تمام حالات کی بنا پر پاکستان الگ ملک کی حیثیت میں قائم ہو جاتا ہے، لیکن ہماری فکر کا جو نچوڑ تھا وہ ہمارے ہی رہتا ہے، ہمارے ہی پاس رہتا ہے، لیکن اب ہمارے سیاسی حالات ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہو جانے کی حیثیت سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں کہ ہم کو اور اقوام کے ساتھ رہنا ہے، ان سے کس طرح سے ملنا ہے، جلنا ہے، اور دوسرے اثرات بھی ہمارے اوپر اسی طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں جیسے کہ انگریزوں کے ہوئے تھے، لیکن اب ہم چونکہ خود مختار ہیں، اس وجہ سے ہم چیزوں کو چھانٹ بھی سکتے ہیں، تراش بھی سکتے ہیں، یعنی نیزے کی چھڑ کو ہم صحیح معنوں میں درست کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی ثقافت کی بنا پڑی۔ مجھے یقین ہے کہ ممتاز حسن صاحب کچھ میں اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک سوال ممتاز حسن صاحب سے خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا یہ 200 سال کے انگریزی اثر کا، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جیسا کہ ممتاز صاحب نے بھی گفتگو میں فرمایا کہ 1000 سال مسلمان پہلے یہاں رہ چکے ہیں، تو اس میں عربی کا اور پھر ایران کے راستے سے جو یہاں تہذیب ہو کے آئی ہے، ایران کا کیا اثر رہا، اور ان دونوں کے علاوہ اس سرزمین کا جس میں یہ ملک ہے یہاں کے اپنے حالات کا کیا اثر رہا، اور مجموعی طور پر اس تہذیب سے ثقافت کا کیا رنگ بنا، اس کے متعلق میں ممتاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ کچھ وضاحت فرمائیں۔ عرض یہ ہے کہ جہاں تک لفظ ثقافت کا تعلق ہے، جو تعریف سہیل صاحب نے فرمائی ہے مجھے بہت بجا ہے، لیکن میں اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کروں گا
کہ زندگی کا نصب العین، زندگی کا جو نظریہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، کسی گروہ کے سامنے سے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، اور اس نظریے کا جو پرتو ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں منعکس ہوتا ہے، وہ ہے دراصل ثقافت۔ اس کی بنیاد اصل میں ہے وہ عقائد، وہ خیالات، وہ نظریہ حیات جو کہ سب چیز کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد وہ نظریہ کار فرما ہوتا ہے مختلف چیزوں میں، مثلا جس طرح کہ آبادی کیسی ان کی ہوتی ہے، آیا وہ باغ ان کے ہاں ہوتے ہیں یا نہیں، کھلی ہوا میں ہوتی ہے یا نہیں، وہ اپنی عبادت گاہیں کیسی بناتے ہیں، آیا وہ مہمان نواز ہیں، یعنی اس قسم کی باتیں جو ہیں ساری۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ان کی مصوری کیسی ہے، ان کی فن تعمیر ان کا کیسا ہے، اور اس قسم کے مختلف جو ان کا ادب کیا ہے، یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں۔ اظہار فکر، یہاں اظہار فکر کا اظہار، جو نظریہ حیات ہے، اس کا عملی اظہار مختلف شعبوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف فنون میں، مختلف شعبہ زندگی میں۔ تو اس جہاں تک تعلق ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت کا تعین کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پڑھا لکھا، تہذیب یافتہ یا ثقافت یافتہ پاکستانی جو شخص ہو، اس کی شخصیت کی آپ تعین کریں آپ، یعنی کہ وہ کس قسم کا شخص ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان، سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک سے مختلف ہے۔ یہ ملک ایک ایسا ہے جو کہ محض اسلامی ثقافت اور اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دوسرے ملک جو تھے وہ ایک جغرافیائی ان کی شکل تھی، مثلا نام لیتا ہوں کسی کا، یعنی ایران ہے، ترکی ہے، یعنی عرب ممالک ہیں، یہ مصر پہلے بھی تھا اسلام سے، اس کے بعد بھی رہا، اسی طرح ترکی بھی پہلے تھا، مگر پاکستان تو محض اسلام ہی کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ یہ بات ہمیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے۔ تو چنانچہ اس کی بنیاد جو اصل ہے وہ اسلام ہے۔ باقی ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سا ایک قوم پرستی اور نسل پرستی دنیا کے مختلف حصوں میں اب نمودار ہو رہی ہے، اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں۔ یہاں اگر وہ چیز آئے تو پھر پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر ہمارا وجود نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف عناصر کو ساتھ لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ پاکستانی ثقافت کی شخصیت کا تعین اگر آپ مجھ سے چاہیں کہ میں کروں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی خصوصیت اس کی جامعیت ہے۔ یعنی جو ترکوں کی ثقافت ہے ہم تک پہنچی، ایرانیوں کی ثقافت ہے ہم تک پہنچی، عربوں کی ثقافت ہے ہم تک پہنچی، اس سے پہلے یونانیوں کی اور پارتھیوں کی اور سیتھین کی اور جو ہے یعنی آریاؤں کی، اور اس سے بھی قبل جو قومیں ہیں، ان سب کی جو مختلف ثقافتیں ہیں وہ ایک چھوٹے چھوٹے ندی نالے بن کر ایک بہت بڑے ایک جھیل بن گئے، جو کہ جیسے آپ پاکستانی ثقافت کہتے ہیں۔ تو جامعیت جو ہے، یعنی ہمارے لیے ہم وارث ہیں ان سب ثقافتوں کے۔ البتہ اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز جو ہم سے پہلی تہذیبوں میں داخل ہوئی اور جن سے وہ تہذیبیں خاص طور پہ شناخت کی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہماری پاکستانی ثقافت کا وہ حصہ ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں مثلا کہ موہنجو دارو کی ثقافت، موہنجو دارو کا جو مثلا نظریہ حیات تھا، اس میں یعنی یہ سورج کی پرستش تھی، جو بڑا ان کا وہ بادشاہ، یا جسے وہ کہتے ہیں پروہت بھی، بادشاہ بھی ہے پروہت بھی ہے، وہ اس کا مجسمہ ہمارے پاس ہے، اور مختلف موہنجو دارو کی تہذیب کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں محفوظ ہیں۔ تو یا موہنجو دارو کا جو شہر ہے، اس کے آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ان میں یہ صفائی کا انتظام ہے، کس قدر اچھا ان کا یہ سارا جو نقشہ ہے اس شہر کا بہت اچھا ہے۔ تو اس میں میں فرق کروں گا، جہاں تک سورج کی پرستش ہے وہ ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ فن تعمیر موہنجو دارو کا، اس کا نقشہ شہر کا، اس کے صفائی کا انتظام، وہ جو نالیاں ہیں وہ کیسی بنی ہوئی ہیں، کیسی اچھی اور باقاعدہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمیں اپنانی چاہیے۔ لیکن اب اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ یہ موہنجو دارو، ٹیکسلا، یہ ہڑپا بڑپا جو کچھ ہے، اگر آپ کہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، تو ثقافت ہماری وہ کس طرح کا ہمارے حصہ ہے، ایک لحاظ سے حصہ ہے، ایک لحاظ سے نہیں ہے۔ ہمارے عقائد میں وہ عقائد داخل نہیں ہیں، لیکن اس لیے بھی ہے کہ بعض چیزیں ان میں اچھی ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے، اور باقی یہ ہے کہ یہ وہ تہذیبیں ہیں
جن کا عروج بھی ہوا، زوال بھی ہوا، اور ان کے عروج اور زوال کے جو عناصر ہیں اور عوامل ہیں ان پر غور کرنا ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ ان سب کے آثار ہمارے اپنے علاقے میں ہیں۔ باقی رہی یہ بات، میں اجازت ہے نا؟ جی جی، باقی رہی یہ بات کہ ان سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ ایک تو یہی کہ یہ قوموں کا عروج اور زوال جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے اور کسی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سب چیزیں جو ہیں فانی ہیں، صرف ایک خدا کی ذات ہے جو کہ رہتی ہے، وجہ رب قتل اللہ علیہ والاکرام۔ اس کے علاوہ آپ اب مجھ سے پوچھیں کہ صاحب اسلامی ثقافت آپ کہتے ہیں یہ پاکستانی ثقافت ہے تو کیا چیز ہے وہ؟ اس کے بعد جامعیت میں نے عرض کی، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ جہاں تک لباس، خوراک، رہن سہن کے طریقے ہیں، اس میں تو ہم سب پرانی تہذیبوں کا کچھ نہ کچھ حصہ لیے ہوئے ہیں۔ مثلا میں سمجھتا ہوں جو شلوار ہم لوگ پہنتے ہیں یہ مغربی پاکستان میں وہ غالباً پارتھین زمانے کی ہے، اسی طرح سے بہت سی اور چیزیں بھی ہیں۔ لیکن آج جو چیز ہمارے مد نظر ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، وہ ہے ہمارا نظریہ حیات، اور اس کی وجہ سے چند خصوصیات ہیں جو کہ ہمارے عقائد میں ہونی چاہیے۔ پہلے میں عقائد کی 1 منٹ کی بات کروں، پھر اس کے بعد 2-4 چیزیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عقائد مثلا یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کی وحدانیت، اگر آپ اس پہ اعتقاد نہیں رکھتے تو آپ پاکستان ثقافت کے حامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خدا اور بندے کا فرق، پھر نوع انسانی کی وحدت، اس کے بعد یہ حقائق کی جستجو، یہ حقائق جو کہ طبعی دنیا کے حقائق ہیں، وہ اور پھر وہ آفاقی دنیا ہے، دنیا انفس ہے، تاریخ سے دلچسپی، اور انسانوں کی مساوات، انصاف، پھر یہ ہے کہ معاشرہ، ایک ایسے معاشرے کی تعمیر و تشکیل جس میں کہ مختلف طبقاتی طبقات میں کھچاؤ اور تناؤ نہ ہو جو آج کل کا خاصہ ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ عام آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو کہ پاکستانی کہلاتے ہیں، ہاں وہ شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، ان میں چند چیزیں ہوں گی۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم مکان جو بناتے ہیں اپنا یا مسجد بناتے ہیں، اس میں ہوا اور روشنی لازمی چیز ہے۔ دوسرے مذاہب کے معابد میں یہ ضروری نہیں ہے، مثلا گوتھک جو کلیساؤں ہیں وہاں تو میرا خیال ہوا کا گزر، روشنی گزر کم ہوتا ہے، اسی طرح سے اور چیزیں بھی ہیں۔ دوسری مثلا یہ میں سنوں گا کہ جو ہے چند ایک حصہ جسم کا وہ مسلمان اور پاکستانی مسلمان ضرور ڈھانپنا چاہے گا۔ تیسرے میں سمجھ بتاتا ہوں آپ کو کہ مہمان نوازی ایک ایسی چیز ہے، وہ آپ وہاں چلے جائیے گا انہیں قبائل میں، وہاں بھی، اور مشرقی پاکستان کے کسی حصے میں چلے جائیے وہاں بھی، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو، غریب سے غریب آدمی ہو، وہ اپنے گھر میں ایک کمرہ ایسا ضرور بنانا چاہتے ہیں جسے وہ مہمان خانہ کہتا ہے، اور اگر اس کے ہاں مہمان آئے تو وہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، اور وہ چاہتا یہ ہے مسلمان کہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، نہ کہ بعض مذاہب کے مطابق وہ بالکل الگ تھلگ ہو اور وہ اس کے پاس کوئی آ بھی نہ سکے، کوئی اسے دیکھے بھی نیچے جا کے بات کو کرے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ثقافت کی خصوصیات ہیں۔ مختصر سی چیز ہے، یہ مضمون تو ایک احاطہ تو ہو نہیں سکا۔ بہت نوازش میں پروفیسر احمد علی صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں جب وہ اپنے ارشادات فرما رہے ہوں تو میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ عوامی دستکاریوں اور عوامی فنون کا جو تعلق ہے ثقافت سے ملک کی، اس پہ بھی رائے کا جاتا ہے۔ دراصل مجھے ایک چیز یہ عرض کرنی ہے کہ جیسا ممتاز صاحب نے کہا، موہنجودارو، ٹیکسلا، ہڑپا، یہ علاقے جو ہیں یہ دراصل مردہ تہذیبیں ہیں، ان کا ہمارے اوپر پاکستان میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ ختم ہو چکی ہیں، ہزارہا برس گزرے، کم از کم 3000 4000 برس قبل کی یہ چیزیں ہیں، یہ آثار قدیمہ ہیں، یہ ہمارے ملک میں ہیں، ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بہرحال کی تہذیب پر، ہماری ثقافت پر اس کا اثر نہیں پڑا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا پہلے، ترکی، ایران اور ممالک سے ہوتے ہوئے آئے، ان کی جو اچھی چیزیں تھیں ہم اپنے ساتھ لیتے آئے، کیونکہ وہ لوگ یہاں اس ملک میں آ کے بس گئے۔ اس ملک میں جب وہ آ کے بسے، ہم ہی وہ لوگ ہیں، اس ملک میں جب ہم آ کے بسے تو اس ملک کے جو باشندے تھے ان کی جو اچھی چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے قبول کی۔ صحیح ہے۔ ان کے بہت سے عقائد تو نہیں، لیکن ان کے جس کو رواج کہتے ہیں وہ بہت سے ہم نے قبول کیے، کرے لازمی چیز ہے۔
تو اس وجہ سے خود ہماری داما کا دن میں نے غلط کہہ گیا اس وجہ سے ہماری تہذیب، ہمارا تمدن جو ہے ترکی، ایران اور ممالک سے مختلف ہو گیا رہا۔ عوامی دستکاری اور ان چیزوں کا تعلق، یہ ضرور ایک ملک اور اس کا جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے اس کا ماحصل، اور یہ ہمارے لیے خاص طور فخر کی بات ہے کہ ہم ایسی خوبصورت چیزیں، ایسی نایاب چیزیں جو کہ اور مالک نہیں بنا سکتے، دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے فکر، ہماری جد و جہد اور ہماری سوچ و فکر کا نتیجہ ہے۔ بہت بڑا شکریہ آپ کا، بڑی نوازش، بہت